نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، ممبئی کی سرزمین پر ہندوستان کی بہت مشہور اور فعال تنظیم سنی اسٹوڈنٹ فیڈریشن یعنی المعروف SSF کی جانب سے ان کے گولڈن جوبلی پروگرام کی زبردست تقریب کا 24، 25، 26 نومبر 2023 کے اس اجلاس کا آج دوسرا دن چل رہا ہے اور اس اہم اجلاس میں مختلف اداروں سے، مختلف علاقوں سے، الگ الگ ریاست، الگ الگ شہر، الگ الگ ادارے، الگ الگ تنظیموں سے منسلک یہاں احباب اکٹھا ہیں، مگر رہنے کھانے پینے شہر دیگر معاملات بھلے سے سب کے الگ ہوں لیکن ٹارگٹ سب کو ایک ہے، مقصد سب کا ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام حاصل کریں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر وہ جو عالم بن رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، قاری قرآن بن رہے ہوں، دینی تعلیم سے وابستہ ہوں، یا آپ کی اپنی مصروفیات میں تعلیم کو لے کر جس طریقے سے بھی آپ جڑے ہوں، ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم خود اپنی زندگی میں تعلیمات دین کو لائیں اور اپنی کاوشوں سے، محنتوں سے، اپنے سورس سے، اپنی حیثیت سے وہ دنیا کے دوسروں لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ زندگی کا بڑا اہم مقصد ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ زندگی کے اس انمول حصوں کو تعلیم کے حاصل کرنے میں گزار رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں اگلی زندگی کو بہترین بنانے کا ذریعہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے گھر بار چھوڑنے سے لے کر ادارے میں پڑھنے، پلنے، بڑھنے، تعلیم حاصل کرنے کی جو عمر ہے، 10 سال، 15 سال، 20 سال کی عمر تک بچے طالب علم کی حیثیت سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اگر اس 10 سالہ زندگی میں کوئی ٹارگٹ ہو گیا، کچھ مقصود ہو گیا، کچھ آپ نے پلان کر لیا، تو آپ کا یہ گزارا ہوا وقت آپ کی مستقبل کی زندگی میں
آپ کا نام روشن کرنے کا ذریعہ ہو رہا ہے، آپ کے دھرم اور سماج کا نام روشن کرنے کا ذریعہ ہو رہا ہے، آپ کے خاندان، ملک اور اپنے آپ کے نام روشن کرنے کا ذریعہ ہو رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ مقصد بنا لیں، آپ اپنا ٹارگٹ بنا لیں۔ جو بندہ اپنا مقصد نہیں بنا پاتا ہے وہ وقت تو گزار لیتا ہے مگر کوئی نمایاں کام نہیں کر پاتا۔ ہمارے اسٹیج پر کل سے اب تک جتنے علماء کرام، مشائخین کرام آئے ہیں، یقیناً ان کی زندگی میں یہ طالب علمی کا زمانہ گزرا ہے مگر کوئی ٹارگٹ رکھا ہے، کوئی مقصد رکھا ہے۔ جب وہ مقصد کو اچیو کرتا ہے تب کہیں جا کے ایک انقلابی شخصیت بنتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ پڑھیں کسی مقصد کے تحت پڑھیں۔ میں آپ کو یہ بات یاد دلاؤں کہ مقصد اونچا رکھیں، انشاءاللہ آپ کے مقصد کے اونچا رکھنے کی برکت سے آپ ضرور اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، میں طلبہ سے بات کر رہا ہوں، دارالعلوم کے ہونہار سے بات کر رہا ہوں، تو ایک بات یاد رکھیں، طلبہ 200، 500، 1000 طلبہ ہوتے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے اپن کتنا پڑھیں گے، کتنی ترقی کریں گے اور کتنے بڑے منصب پر پہنچیں گے۔ اس میں تو 10-20 لوگ ہی ترقی پر پہنچتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں وہ 10-20 آپ بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنا ٹارگیٹ متعین کریں، اپنا مستقبل، اپنا بھوشیہ بنائیں کہ طلبہ کی زندگی میں جو بھوشیہ بناتا ہے، مستقبل ٹارگیٹ بنا لیتا ہے، وہی منزل کو پہنچتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن مقدس کے حفاظت کرنے والوں کے لیے جو حدیث پاک فرمائی ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ حافظ قرآن کو اپنا قرآن سلامت رکھنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، عالم دین کو اپنا علم سلامت رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے، مفتی صاحب کو اپنے افتاء کا کمانڈ باقی رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا جملہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیغمبر، آپ کے پیغمبر رسول دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثل صاحب القرآن، انما مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعقلۃ، صاحب الابل المعقلۃ ان عاہد علیہا امسکہا وان اطلقہا ذہبت، او کما قال رسول اللہ علیہ السلام۔ اے حافظ قرآن بننے والو، اے عالم دین پڑھنے والو، اے کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنے والو، رسول دو جہاں علیہ السلام نے ایک بہترین مثال دے کر سمجھایا کہ ہاں قرآن کے سمجھنے والے، قرآن کے یاد کرنے والے، قرآن کے پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی اونٹ کے بڑے ریوڑ کا ذمہ دار، بکریوں کا ریوڑ ہے اس کا ذمہ دار، اونٹ کا ریوڑ ہے اس کا ذمہ دار۔ قرآن حاصل، قرآن یاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بڑے اونٹ کے جھنڈ کا ایک مالک ہے، اس کا چرانے والا ہے، اس کا سنبھالنے والا ہے۔ کیوں کہ ان آہد علیہا امسکہا، اگر وہ پورے جانوروں پر کنٹرول رکھتا ہے تو پھر وہ سارے جانور اس سنبھالنے والے کے کنٹرول میں آتے ہیں۔ وَإِنْ أَطْلَقَهَا، اور اگر اس پر وہ نگرانی چھوڑ دیتا ہے، اس کو وہ موکار چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ جانور چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک کے اس مضمون سے یہ نتیجہ نکلا کہ اے قرآن پڑھنے والوں، اس پر نگرانی ضروری ہے، اے معلم بننے والوں، اس میں نگرانی ضروری ہے۔ جو قرآن اور حدیث پر جتنی زیادہ گہری نظر رکھے گا وہ اتنا ان حدیثوں پر کمانڈ حاصل کرے گا، اور یہ حدیث، یہ قرآن، یہ دین کی تعلیم سے تمہارے ماں باپ کا، تمہارے اعزہ اقربا، ملک کا نام روشن ہونے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے اور علم سکھانے والے کو دنیا کے سب سے بڑے اچھے ہونے کی علامت دی ہے۔ آپ نے ڈگری میں رحمت فرمائی ہے۔ دنیا کی ڈگریاں تو کاغذوں کی شکل میں ہوتی ہے، مگر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر خدمت کرنے والے، قرآن پر محنت کرنے والے، علم دین پر محنت کرنے والے کو جو ڈگری فرمائی ہے، تو حدیث پاک کے جملے میں آپ کے کان، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کا سیکھنے والا سب سے اچھا ہے، قرآن کا سکھانے والا سب سے اچھا ہے۔ آپ اسی منزل میں، پہلی منزل سیکھنے والوں کی ہے، آپ اس میں آتے ہیں، دوسری منزل سکھانے والوں کی ہے، آپ اس میں آتے ہیں۔ جب تک ہم قرآن سے شغف رکھیں گے، دنیا میں بھی آپ کا نام ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کے جیسا کوئی نہ ہوگا۔ دوستوں اور بزرگوں، آج بچے اپنے طالب علم کے زمانے میں کسی مسجد کی امامت ملنے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ چھوٹی سوچ ہے۔ کسی مدرسے کا مدرس بننے کی نیت سے پڑھتے ہیں، چھوٹی سوچ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کا یہ تعلیم حاصل کرنا کسی مسجد کے امام بننے کے لیے نہیں ہے، آپ کا علم حاصل کرنا کسی مدرسے کے مدرس اور مکتب کے پڑھانے کے لیے ہی نہیں ہے۔ یہ علم مسجد اور مدرسے سے کی حد تک نہیں پابند ہے۔ اگر تم نے واقعی اس علم کو جیسا کہ کرنا چاہیے حاصل کر لیا، تو پھر مسجد اور مدرسے سے اوپر اٹھ کے اس علم کے ذریعے قوم کی میزبانی آپ کر سکتے ہو، قوم کی معماری آپ کر سکتے ہو، قوم کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کی پوری جستجو اس علم کے ذریعے آتی ہے۔ یاد رہے، آج سے 1500 سال پہلے آپ اس وقت کے لیڈرز، اس وقت کے نیتا، اس وقت کے بڑے، اس وقت کے قاضی، اس وقت کے سپریم کورٹ کے ججز، عدالتوں میں بیٹھنے والے، حکومت چلانے والے، بڑے سے بڑے کسی شخصیت کو پڑھو تو یہ سمجھ میں آئے گا۔ اس وقت سپریم کورٹ کے جو جج تھے وہی عالم دین تھے، جو عالم دین تھے وہی سپریم کورٹ کے جج تھے، وہی عدالتوں میں بیٹھتے تھے، وہی حکومتیں چلاتے تھے۔ افسوس، ہزار افسوس، آج کے ماحول میں ہمارے سوچ کا دائرہ سیمت ہو گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے اب مولوی، اب حافظ، اب عالم صرف مسجد کی حد تک سوچ رہے ہیں۔ نہیں، علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز میں کہا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست الگ نہیں ہے عالم سے، امامت الگ نہیں ہے عالم سے، مقتدا الگ نہیں ہے عالم سے۔ تم عالم ایسے بنو کہ ہر فیلڈ میں لوگوں کی امامت کر سکو، ہر فیلڈ میں لوگوں کی رہنمائی کر سکو۔ علم دین کا اصل مقصد یہی ہے۔ دنیا نے، انگریزوں نے اب سے 200 سال، 300 سال پہلے اس بھارت میں علم حاصل کرنے کا نہج بدل دیا۔ دنیاوی یونیورسٹیاں قائم کر دی اور دینی مدرسوں کے لیے الگ سینٹر بنایا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو دین کے راستے میں بچے چلے گئے وہ دنیا سے بے خبر ہو گئے، اور جو دنیا کے کالج اور یونیورسٹی میں چلے گئے وہ قل هو اللہ احد جیسی سورہ سے بے خبر ہو گئے۔ نتیجہ نکلا کہ یہ بہت پڑھ کے بھی جاہل رہ گیا اور یہ عالم بہت پڑھ کے بھی دنیا سے بے خبر رہ گیا۔ ایس ایس ایف ہو یا کیرلا کے پڑھائی کا سسٹم ہو یا دنیا میں اب جو علماء اہل سنت نے ایک پروگرام بنا کر پیش کرنے کی کوششیں کی ہے، ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈگریاں حاصل کرنے کے والے کے پاس بھی علم دین آ جائے اور ان
دینی ڈگریاں حاصل کرنے والوں کے پاس بھی کچھ دنیاوی ایسی صلاحیتیں آئیں کہ ایک ہی کرسی ہو، وہی ڈاکٹر ہو، وہی حافظ ہو، وہی انجینئر ہو، وہی عالم ہو، وہی دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر بھی ہو، اور وہی قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب تمہاری سوچ میں اپنے طالب علمی کی زمانے میں اس طرح کی فکر پیدا ہوگی تو آنے والے زمانے میں آپ کی قدر ہوگی، آپ کو مانا جائے گا، آپ کی چوائس ہوگی۔ اب نیا اپڈیٹ چاہتی ہے دنیا، نیا سسٹم چاہتی ہے دنیا، تو نئے اپڈیٹ سے، نئے سسٹم کے ساتھ اگر طلباء نے اپنے اندر چینج لا کے انگلش بھی، معروف زبان بھی، اپنے علاقے کی زبان بھی، قال اللہ اور قال الرسول کی زبان بھی، دونوں تعلیم مکمل حاصل کر کے رکھا تو میرا یقین ہے کہ پھر دنیا میں آپ کا ہی سکہ چلے گا، آپ کا ہی نام چلے گا، دنیا آپ کے پیچھے ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم اس طرح کا علم حاصل کرو جو ضروری ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا وہ ایک شعر مجھے اس وقت ہمارے درمیان رکھنے کی من کر رہا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اور بہت پیارا ارشاد ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ اے اللہ، تو نے دنیا میں دو بڑی بڑی چیزیں عطا کی ہے، ایک بڑی چیز کا نام علم ہے اور ایک بڑی چیز کا نام مال ہے۔ یہ دونوں انسان کے لیے ضروری ہے، علم انسان کو ضروری ہے اور مال بھی انسان کو ضروری ہے، مگر مولا علی نے شکر بجا لایا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ نے ہم میں ان دو چیزوں کی تقسیم جو کر دی ہے، اے اللہ تیرے اس تقسیم پر ہم خوش ہیں۔ کیسے خوش ہیں؟ تو فرماتے ہیں اگلے مصرے میں، لنا علم وللجہال مالو، اے اللہ ہم خوش ایسے ہیں کہ یہ دو میں سے ایک ہم کو دیا جسے ہم علم کہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے نصیب میں تو نے علم رکھا، تیری اس تقسیم کو سلام، تیری اس تقسیم کی وجہ سے ہمارے نصیب جاگ گئے ہیں۔ یاد رہے جاہلوں کو مال دیا ہے اور آپ کے نصیب میں علم رکھا ہے۔ سنو، صرف مال ہو تو علم آئے ضروری نہیں ہے، صرف مال ہو تو آپ کے پاس علم آئے ضروری نہیں ہے، مگر آپ کے پاس اگر علم آ گیا تو چیلنج ہے کہ جہاں علم آتا ہے وہاں مال آ جاتا ہے، عزت وہاں آتی ہے جہاں مال ہو، شہرت وہاں آتی ہے جہاں علم ہو، دولت وہاں آتی ہے جہاں علم ہو، ثروت وہاں آتی ہے جہاں علم ہو۔ تو اے دولت کے نشے میں چور لوگوں کو دیکھ کر بھٹک جانے والوں، تھوڑا صبر کرو، تھوڑا ہمت سے کام لو، وقت کا انتظار کرو۔ آج دولت کے نام پر کسی کا شہرہ ہے، علم حاصل کرو، کل آپ کا ہوگا، علم بھی آپ کے پاس، دولت بھی آپ کے پاس، ثروت بھی آپ کے پاس، شہرت بھی آپ کے پاس، شرط یہ ہے کہ تم علم والے بن جاؤ۔ یہ موقع علم حاصل کرنے کا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ نے قرآن پاک میں علم کے حوالے سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر، قرآن کی ایک آیت کا جز پڑھ رہا ہوں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں جو نہیں کرتے ان کے برابر ہو جائے؟ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ علم والوں کے برابر ہو جائیں گے؟ یہ سوالیہ نشان لگا کر قرآن پوچھ رہا ہے۔ جواب ہے، علم اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے علم والے کے سامنے
جاہلوں کی حیثیت نہیں، پھر وہ پیسے والا کیوں نہ ہو، وہ دولت والا اور شہرت والا کیوں نہ ہو، جو عالم ہوگا، جو مفتی ہوگا، جو فاضل ہوگا، جو محدث ہوگا، جو مفسر ہوگا، جو خطیب اعظم ہوگا، وہ اپنے وقت پہ بڑے سے بڑے مال والے کو پیچھے رکھے گا، اور اللہ علم والوں کو روشن کرتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، اتنے سارے لوگوں میں ایک 10 سال کا بچہ اگر قرآن کا جزدان میں لپیٹے ہوئے ایک قرآن کی کتاب آپ کے پاس نیچے بیٹھ جائے تو کیا کرسی پہ بیٹھنے والے یہ گوارا کریں گے کہ قرآن لیا ہوا بچہ نیچے بیٹھے؟ تو آپ کا یہ ماننا ہوگا نہیں مولانا صاحب ہم نیچے کیسے بیٹھنے دیں گے، اس کو اوپر بٹھائیں گے۔ اجی صاحب آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہی اسے اوپر نہیں بٹھائیں گے، بلکہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یہ سارے علماء کرام اسے بلا کر یہ سب سے اونچی کرسی پر بٹھائیں گے۔ کیا؟ اس لیے کہ اس کے پاس مقدس کتاب قرآن ہے، تو وہ قرآن کی ہارڈ کاپی جو ہمیشہ اس کے ساتھ جڑ کے نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے قرآن لیے آیا ہے، تو جب تک قرآن کی ہارڈ کاپی اس بچے کے پاس ہے اس بچے کو اونچا مقام مل رہا ہے۔ میں بچوں سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کی ایک ہارڈ کاپی اگر گھنٹے بھر کسی بچے سے جڑ جائے تو وہ بچے کا منصب بلند ہو جاتا ہے، مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم اس قرآن کو سینے میں رکھ لے، پھر اس کا پابند ہو جائے، پھر اس کی تعلیم دیکھ لے، اس کے اندر کے رموز کو چھان لے، یہاں تک کہ اب وہ چلے تو قرآن، اب وہ بولے تو قرآن، اب وہ سوئے تو قرآن، اب وہ بولے تو قرآن، اس کی مکمل زندگی قرآن ہو، تو 1 گھنٹے ہارڈ کاپی کا قرآن کسی بچے کو اونچا منصب دلا رہا تھا، اب قرآن اس کی زندگی میں آ چکا ہے۔ خدا کی قسم دنیا کی ہر شے اس عالم کو اب اپنے سروں پر بٹھائے گی۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کا پڑھنے والا ہوا، جاننے والا ہوا، سمجھنے والا ہوا۔ دوستو اور بزرگوں، آج کے اس سیشن میں اس بات کی پکا ارادہ کر لیں ہم کہ ہمیں اپنی زندگی میں قرآن جیسی تعلیم سے آگاہ رہنا ہے۔ آپ کو پتا ہے جس قرآن کی بات ہم نے صرف مخصوص جگہ پہ استعمال کیا ہے قرآن کو، ہمارے سماج میں قرآن کا استعمال کہاں ہوتا ہے کچھ آئیڈیا ہے؟ نماز میں، اس میں تو اسپیسیفک 10-5 سوروں میں سارے مسلمان کام چلا لے رہے ہیں۔ علم ترا انا اعطینا قل هو اللہ الحمد، 2-5 سوروں میں سارے مسلمانوں کا کام چل رہا ہے۔ ایک دوسرا پوائنٹ ہے قرآن کے استعمال کا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنرلی مسلمان قرآن کھول کے پڑھنے لگتے ہیں، بس یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اور ایک تیسرا پوائنٹ بغیر رمضان کے بھی قرآن نکل کے سامنے آ جاتا ہے، وہ کب؟ جب ہمارے خاندان میں کسی کی میت ہو جاتی ہے، بس اس وقت قرآن نکلتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کے 1 2 3 بس یہی مقاصد تھے؟ انہی باتوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن تھا؟ ضرور امت مسلمہ سے غلطی ہو رہی ہے قرآن کے ساتھ، ہم ناانصافی کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، ہم غفلت برت رہے ہیں قرآن کے ساتھ، ہم اپنے آپ کو مجرم بنا رہے ہیں قرآن کے مقابلے میں۔ سنو، قرآن میت کے وقت ہی فائدہ پہنچانے کی چیز نہیں، صرف رمضان میں سراسری پڑھ کے قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں، قرآن صرف رمضان نماز میں تلاوت کر کے ختم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں، کیا قرآن نے یہ نہیں کہا افلا تتفکرون افلا تعقلون؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن کے گہرائی میں سمجھ اترتے نہیں؟ اللہ اکبر، ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، وقت تنگ ہے، مجھے بہت کچھ باتیں رکھنی ہے اور میرا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی قرآن کے سلسلے میں اللہ نے بہت واضح فرمایا،
جانتے ہو اکثر آپ کے مسجد کے امام صاحب یہ آیت نمازوں میں پڑھتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں مگر کبھی اس کے گہرائی میں اترے نہیں، اس لیے اس کا مضمون سمجھ میں نہیں آیا۔ آیت ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ آیت ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ فرما رہا ہے ہم جس قرآن کو نازل کر رہے ہیں اس قرآن کا مہتو سمجھنا ہے تو اس آیت میں اس کا مہتو سمجھایا گیا، اس کی کوالٹی بتائی گئی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، تین بھاری بھاری چیزوں کا بیان ہوا اس آیت میں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان تینوں بھاری بھاری چیزوں پر قرآن پیش کیا کہ تم اس کو سنبھالتے ہو تو سنبھال لو۔ پہلا بھاری آئٹم آسمان، اللہ نے آسمان سے کہا کہ یہ ہماری کتاب قرآن ہے، اس کو اٹھا لو۔ دوسرا آئٹم ہے زمین، اللہ نے زمین سے کہا کہ تم یہ بوجھ برداشت کر سکو تو لے لو۔ اور تیسرا بھاری آئٹم ہے پہاڑ، اللہ نے ان پہاڑوں پر قرآن نازل کرنا، قرآن کا بوجھ اٹھانے کی بات کہی۔ جانتے ہو ان تینوں نے اللہ کے دربار میں کیا معروضہ پیش کیا؟ وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو یہ آسمان نے، اس زمین نے اور سارے پہاڑوں نے قدرت کے پاس معروضہ کیا، اے مولا تیری کتاب اتنی بلند ہے کہ اس کے جلال کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ پھر آخر کار میرے مولا کو قرآن زمین پہ بھیجنا تھا، پھر کس کو دیا؟ تو آگے ارشاد ہوا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، تو انسانیت کی جان حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس عظیم قرآن کو قبول کر لیا۔ دوستو اور بزرگوں، اسی برکت والی شان کے صدقے میں اس امت کے پاس قرآن ہے، علم ہے، شریعت ہے، دین ہے، اور اسی دین کی حفاظت آپ کی ہماری جوابداری ہے۔ اللہ ہمیں اپنی جوابداری جیتے جی اپنے طالب علمی کے زمانے میں ہی اپنا منشور، اپنا مقصد، اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنے کی صلاحیتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری منٹ میں بات ختم کر دوں، ہم الحمدللہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ خدا ان کی محبت سے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کو پتا ہے حضرت غوث پاک کے قصیدہ غوثیہ کے شعر کا ایک مصرع پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک جو پیدائشی ولی ہیں، ان کی والدہ ولی، ان کے ابو ولی، ان کے دادا ولی، ان کے نانا ولی، جن کا خاندان ولیوں کے ولی رہے ہوں، یہ بچہ پیدا ہوا تو خود بہت بڑے ولی ہیں۔ مگر جانتے ہو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی عمر میں آگے بڑھے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ولایت کے ایک مقام کا عطا فرمایا، جسے ولایت کے مقام کا نام قطب کہتے ہیں۔ حضرت عبد القادر فرماتے ہیں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے مجھے قطب کیسے بنایا؟ قطب میں کیسے بنا؟ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم درست العلم درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا، میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے پڑھنے کی شغل نے ہی مجھے اللہ نے
قطب کے منزل تک پہنچا دیا۔ دوستان محترم، اللہ کرے کہ میری ان نسلوں میں غوث پاک کی اس کرامت کا صدقہ ملے اور ہم سب اپنے دوران طالب علمی ہی اعلیٰ منصب سوچنے اور اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے ہم سب کو تہیہ کرنے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔